بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی ملمہ ہنا رشید. آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی باب اول بنیادی عقائد کے مختصر سوالات دیکھیں گے. اب ہم عقیدہ رسالت کے مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال ہے، رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا. نیکسٹ کویشچن، رسالت کے اصطلاحی معنی بیان کریں. اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو اور وہ صاحب کتاب بھی ہو. یعنی رسالت وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے. نیکسٹ کویشچن، نبی کے کیا معنی ہے؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. نیکسٹ کویشچن، وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنے یا اشارہ کرنے کے ہیں. وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وحی کے اصطلاحی معنی بیان کریں. اسلامی اسلام میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا. وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، یعنی جو کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو اور یہ احادیث نبوی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے. نیکسٹ کویشچن، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے. نیکسٹ کویشچن، انبیاء کی 2 خصوصیات بیان کریں. انبیاء کی 2 خصوصیات آپ کی اسکرین پہ ہیں، بشریت اینڈ معصومیت. بشریت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں بھیجا. جسے بھی بھیجا وہ بشر ہی تھا، وہ انسان ہی تھا. نیکسٹ، معصومیت. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں. 2 خصوصیات ہیں جی، عمومیت اور کاملیت. ٹوٹل 8 خصوصیات ہیں، کوئی سی بھی 2 آپ بیان کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی اسکرین پہ 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں، عمومیت اور کاملیت. عمومیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. کاملیت کیا ہے جی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. تو رسالت محمدی کی آپ کی کتاب میں ٹوٹل 8 خصوصیات ہیں، کوئی بھی 2 آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، عربی زبان میں ختم کے کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا. نیکسٹ کویشچن، ختم نبوت کے حوالے سے قرآن آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں. اس حوالے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں. بیٹا جی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن آیت پوچھی جا رہی ہے، تو آپ نے یہی آیت یا اس کا ترجمہ لکھنا ہے. اکثر لوگ یہاں پہ دین کے تکمیل والی آیت لکھتے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دی اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا. وہ دین کے مکمل ہونے کی آیت ہے، وہ ختم نبوت کی آیت نہیں ہے. آپ لوگ یہ غلطی کر کے بورڈ میں اپنے مارکس کٹواتے ہیں، تو پلیز ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی آپ کو قرآن آیت یا اس کا ترجمہ مانگا جائے تو آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہی لکھنی ہے.
نیکسٹ کویشچن، عقیدہ ختم نبوت کی کوئی ایک حدیث بیان کریں. آپ کے نصابی کتب میں 3-4 حدیثیں بیان ہیں، کوئی سی بھی ایک بیان کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک آپ کی اسکرین پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں. یعنی کہ اب جو نبوت کی عمارت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں مزید کسی نئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن، عقیدہ ختم نبوت کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے. اجماع امت کنسنسس آف مسلم امہ کہلاتا ہے، یعنی صحابہ کرام اور اس کے بعد بھی تمام ہی امتوں میں یہ اجماع رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. نیکسٹ کویشچن، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ کے بعد دیگر کئی انبیاء کرام آتے رہے، یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کیا کہلاتا ہے؟ ختم نبوت کا کانسیپٹ. جی بیٹا، عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہمارا آخری شارٹ کویشچن ہے، وحی کی 3 صورتیں تحریر کریں. وحی کی 3 صورتیں کیا ہیں جی؟ فرشتوں کے ذریعے سے وحی کا نازل کرنا، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یا بات کو سنوا دیا جانا. تیسری کیا وحی کی صورت ہے کہ دل میں چپکے سے بات کا ڈال دیا جانا بھی وحی کی ایک صورت ہے. فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے پہلا سوال ہے، ملائکہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ملائکہ کے لغوی معنی قاصد کے ہیں. قاصد جو کہ پیغام لے جانے اور لانے کا کام سر انجام دیتا. نیکسٹ کویشچن ہے، فرشتوں کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اگلا سوال ہے، فرشتے کون سا فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا ہے. جس طرح انسان کو خاک سے، مٹی سے تخلیق کیا ہے، جنوں کو آگ سے تخلیق کیا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا ہے. اگلا سوال ہے، 4 مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں. 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے انبیاء تک پہنچاتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے جی؟ ان کی ذمے بارش برسانا، ہواؤں کا چلانا اور مخلوق کی روزی پہنچانا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے روز سور پھونکیں گے. اگلا سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ فرشتے دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں. اس جواب کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق یہ دنیا کا نظام چلا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو اپنا حکم
डालता है, ये उस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज करते हैं। अब हम आसमानी किताबों के हवाले से मुख्तसर सवालात देखेंगे। पहला सवाल है, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम माँ अंबिया इकराम लिखें। 4 मशहूर किताबें कौन सी हैं जी? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। बेटा ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपने ये जवाब ज़रूर याद करना है कि आसमानी किताबें किन अंबिया पर नाजिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अंबिया अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल हुए थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाम आसमानी किताबों में कौन सी दीन की बातें मुश्तरक थीं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला, रिसालत पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान और अमाल की जज़ा व सज़ा की बातें मुश्तरक थीं। यानी ये जो 4 आसमानी किताबें हैं उनमें कॉमन बातें कौन सी थीं? उसमें तौहीद, रिसालत, मलाइका, आखिरत और अमाल की जज़ा व सज़ा के हवाले से बातें कॉमन है, मुश्तरक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो सच्ची किताबें थीं, मगर अब सिर्फ कुरानी हिदायत ही पर अमल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिफाजत कुरान के हवाले से कुरानी आयत और उसका तर्जुमा लिखें। सूरतुल हजर की आयत नंबर 9 है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने खुद उतारी है ये नसीहत और हम खुद इसके निगहबान हैं। बेटा आपने इस आयत का रेफरेंस भी याद रखना है, सूरतुल हजर की आयत नंबर 9, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। हमने खुद उतारी है ये नसीहत और हम खुद इसके निगहबान हैं। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज दुनिया के कितने ममालिक की कौमी ज़ुबान अरबी है? दुनिया के तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक की कौमी ज़ुबान अरबी है। कुरान की अहम तालीमात बयान करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद एक ऐसी जामे किताब है जिसमें अकायद व अमाल का बयान भी है, इखलाक व रूहानियत का दर्स भी है, तारीख़ी वाक़यात भी हैं और मनाजात भी। यानी ये कि ये एक ऐसी जामे किताब है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है, किताबे एजाज़ से क्या मुराद है? कुरान मजीद एक मोजज़े वाली किताब है जिसमें सब मुखालफिन को दावत दी गई कि एक छोटी सी सूरत कुरानी सूरत के मुकाबले में बना लाओ, मगर कोई भी उसकी मिसाल पेश ना कर सका और एक आयत तक भी वो कुरानी आयत के मुकाबले में ना ला सके, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है। फिर कोई इंसान इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? यही वजह है कि इस किताब को किताब एजाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान की 2 खुसूसियात लिखें। आपकी निसाबी किताब में काफ़ी खुसूसियात हैं, जिनमें से कोई सी 2 लिख सकते हैं आप लोग, जिनमें सबसे अहम है कि ये कुरान आखिरी आसमानी किताब है और ये एक महफूज किताब है क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है।
جی بیٹا، اب ہم عقیدہ آخرت کے حوالے سے سوالات دیکھیں گے۔ آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آخرت کے لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، آخرت کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، دنیا کے کیا معنی ہیں؟ دنیا کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ آخرت کے معنی دور کی چیز کے اور دنیا کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ یہ دونوں کے معنی بہت اہم ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور برے اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مشرکین مکہ کس عقیدے کے منکر تھے؟ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ نیکسٹ کویشچن، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب لکھیں۔ منکرین آخرت کے شبہات کیا تھے؟ آخرت کے حوالے سے ان کے شبہات کچھ یوں تھے۔ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ ان کا دوسرا شبہ تھا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اور تیسرا شبہ تھا، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی، اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا۔ منکرین آخرت کو قرآنی جواب کچھ اس طرح سے دیے گئے ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اے پیغمبر، تو کہہ دے ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس طرح سے منکرین آخرت کے شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے آخری سوال ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو متقین ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔